تابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیری شان خواجہ خواجگان، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ میرا بگڑا وقت سنوار دے، ہمارا بگڑا وقت سنوار دے، ہمارے خواجہ ہم کو نواز دے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رجب المرجب اپنے دامن میں اللہ کی گھنی رحمتوں کو سمیٹے ہوئے رواں دوا ہے، اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو خواجہ کل خواجگان، ہم یہ بے کساں، ہند کے راجہ ہمارے خواجہ، عطائے رسول غریب نواز حضور سید محمد معین الدین حسن سنجری اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہے۔ تو آج ہم نے بھی اجمیر کے ساقی کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے۔ آج ہم نے بھی اجمیر کے ساقی کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ اے اجمیر کے دولہ، وہ جام ہمیں بھی پلاؤ جو آپ نے خواجہ بختیار کاکی کو پلایا تھا۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پلایا، ایسا پلایا کہ پھر انہوں نے بابا فرید الدین کو پلایا، پھر ان نے آگے خواجہ نظام الدین بختیار کو پلایا، علی احمد صابر کو بھی پلایا۔ تو اے اجمیر کے ساقی، وہ کسی نے کہا تھا نا پینے کو تو پی لوں گا، ایک عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ۔ تو اس بغداد کے ساقی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیونکہ اس ساقی کو پلانا آتا ہے۔ یہ ساقی جب پلاتا ہے تو پھر کمال کا پلاتا ہے، ایسا پلاتا ہے کہ پھر بندہ اوروں کو پلاتا ہے۔ اس ساقی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اجمیر کے دولہ اور اجمیر کے ساقی، وہ میں ہمیں بھی پلاؤ۔ اس ساقی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس کی ایک نگاہ اٹھی، ایک نگاہ اٹھی، دلوں سے کفر کی جو تاریکیاں اور سیاہیاں تھیں ان کو دھو کے اسلام کے نور سے ان کو روشن کر دیا، اسلام کے نور سے دلوں کو چمکا دیا، ایک نگاہ اٹھی۔ تو جس محبوب کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ جس محبوب کی نگاہ اتنی نورانی ہے، وہ محبوب خود کتنا نورانی ہو، پھر یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہے۔ تو پھر جس آقا کے یہ غلام اتنے نورانی ہیں، اس مدینے والے آقا کی شان کا عالم کیا ہے۔ میرے غریب نواز کو اجمیری اس لیے کہتے ہیں کہ اجمیر میں آپ کا ڈیرا ہے، اور سنجری اس لیے کہتے ہیں کہ سنجر میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور جب میرے غریب نواز سنجر میں پیدا ہوئے ہیں تو اس دور میں اس وقت وہ جو پورا علاقہ تھا، پورا گاؤں سنجر کا، وہ پورے گاؤں والے لوگ تہجد گزار ہوتے تھے، سارے گاؤں والے تہجد گزار تھے، کبھی کسی کی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور وہ لوگ آپس میں مقابلہ کرتے تھے، پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ مگر ایک رات ایسی بھی آئی، اور یہ تاریخ میں 13 رجب المرجب بتائی گئی ہے، ایک رات ایسی بھی آئی کہ آدھی رات کا وقت ہے، آسمان پہ اتنا نور پھیلا، یوں لگتا تھا کہ دن طلوع ہو گیا، ایسے لگتا تھا کہ دن چڑھ گیا ہے۔ جس کی آنکھ کھلی ہائے بائے کرتا ہوا بھاگتا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی۔
आंख क्या लगी, थोड़ी देर के लिए दिन ही चढ़ गया। फिर उन बुजुर्गों के आपस में तालमेल भी बहुत अच्छे थे। अगर एक इबादत के लिए उठता दूसरे को भी उठा देता। अब जो उठता है वो यही कहता है कि हाय मेरी तहज्जुद कज़ा हो गई। मगर कुछ उम्र रसीदा बुजुर्गों ने ये कहा कि हमें तो नहीं लगता कि हमसे गफलत हो गई है, मगर ये रोशनी और ये सुबह कुछ और ही बताती है। ये मोइनुद्दीन कोई नई सुबह लेके आए। अब संजर की जामे मस्जिद के पास पहुंचे और मस्जिद के कुर्ब में एक घर से वो नूर निकल रहा था। मालूम करने पे मालूम हुआ, पता चला कि वो घर मेरे गरीब नवाज के वालिद मोहतरम सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह। अब थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक दाया बाहर निकली और उसने मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन की विलादत की खुशखबरी दी। आपकी वालिदा माइदा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा माइदा फरमाती कि जब मेरा ये बेटा पैदा हुआ, जब ये मेरा फर्जंद पैदा हुआ तो इतना नूर फैला हुआ था कि मैंने दूर दूर तक फरिश्तों की जमातें देखी। दूर दूर तक फरिश्तों की जमातें देखी। फिर थोड़ी देर के बाद वो मंजर मेरी आंखों से गायब हो गया। मुझ पे हैबत तारी हुई तो गैब से आवाज आई कि ए अल्लाह की बंदी तू क्यों परेशान है, ए बीबी तू क्यों परेशान होती है, ये नूर मेरा ही नूर था जो मैंने तेरे फर्जंद मोइनुद्दीन के दिल में भर दिया। अल्लाह अकबर। अब वही मोइनुद्दीन जो संजर में आए थे एक नई सुबह लेके आए। वही मोइनुद्दीन जब हिंदुस्तान में आए तो यहाँ से भी कुफर और शिरक की तारीकियों को मिटा के हिंदुस्तान को इस्लाम के नूर से चमका दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। अभी हिंदुस्तान आप तशरीफ नहीं लाए थे। हिंदुस्तान तशरीफ लाने से पहले आप एक मरतबा हेरात से सब्ज़वार तशरीफ ले गए और उन दिनों में सब्ज़वार का हाकिम शेख मोहम्मद यादगार था और ये शख्स अकीदा के एतबार से राफ़ज़ी था, खुलाफाए सलासा का बदतरीन दुश्मन था और हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से इस कदर नफरत थी कि अगर किसी शख्स के नाम का कोई जुज़ भी अबू बकर, उमर या उस्मान होता तो वो भी इस किताब का निशाना बन जाता। यानी ये खुलाफाए सलासा का ऐसा दुश्मन था। शहर से कुछ बार इसका एक बाग था और उस बाग में एक हौज था। उसी हौज के किनारे ये दाते ऐश किया करता था। मेरे गरीब नवाज भी उसी बाग में तशरीफ ले गए थे और उसी हौज से आपने गुस्ल फरमाया। गुस्ल फरमा के अल्लाह के कलाम की तिलावत में मशगूल हो गए। अब कुछ देर के बाद उस हाकिम के खुदाम को इतना मिली कि हाकिम शहर इस बाग में दाते ऐश के लिए आ रहा है। उसी के किनारे जिस जगह उसका स्टेज लगता था उधर ही गरीब नवाज जलवा फरमाते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब उसके खुदाम ने जब आपका चांद जैसा नूरानी मुखड़ा देखा, चांद जैसा नूरानी चेहरा देखा तो आपको हिम्मत ना हुई उठाने की। अल्लाह अकबर। मगर आपके पास ही पेश कीमत कलीम बिछा दिए, उसके लिए स्टेज लगा दिया। अल्लाह अकबर। मगर उनको ये खौफ भी था कि कहीं हाकिम आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो एक खादिम ने अदब से अर्ज किया कि हुजूर कि ये जो हाकिम है ये औलिया के बारे में ये अच्छे ख्यालात नहीं रखता, इसलिए आपको तकलीफ ना दे, आप यहाँ से उठ के कहीं और तशरीफ ले जाएं। मगर मियाँ हकीकत तो ये थी कि जिस शिकार के लिए मेरे गरीब नवाज तशरीफ लाए थे उसी शिकार का वक्त आ गया था। जिस शिकार के लिए गरीब नवाज इस बाग में तशरीफ लाए थे वही शिकार आपको मिलने के लिए आ रहा था। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया तुम फिक्र ना करो और कुदरत का तमाशा देखो, खुदा की कुदरत का तमाशा देखो। अब खादी एक तरफ होके छुप के देखने लगा कि पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। अब हाकिम पहुंचा और अपने उसकी जगह पे एक फकीर को बैठे देखा मेरे गरीब नवाज को, तो गुस्से से भर गया। अपने खादमों को कहने लगा कि यहाँ से इस बाबे को क्यों नहीं उठाया, इस फकीर को क्यों नहीं उठाया। अब जो खादिम थे वो तो कांप रहे हैं, वो कुछ ना बोल सके। मगर जब गरीब नवाज ने निगाहों का तीर मारा, जब मेरे गरीब नवाज ने निगाह उठाई, निगाहों का तीर मारा तो कांप के जमीन पे आ गिरा।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, हज़रत का जिंदाबाद। कांप के गिरा जमीन पे और मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहा है। खादिम ने अर्ज किया कि हुजूर ये आपकी शान को जानता नहीं था, इसलिए इसने ये गुस्ताखी दी है, मगर मेरे गरीब नवाज को तो उसकी इस्लाम मंजूर थी ना, उसको मारना तो मंजूर नहीं था। आपने फरमाया बिस्मिल्लाह कहो और इसको पानी के छींटे मारो। पानी के छींटे मारे के होश आ गया, पानी के छींटे मारे होश आया, मगर अब दिल की दुनिया बदल चुकी थी। अब दिल की दुनिया बदल चुकी थी। वही शख्स जो खुलाफाए सलासा का बदतरीन दुश्मन था, आपके हाथ पे बैठ किया और मेरे गरीब नवाज ने खुलाफाए सलासा के ऐसे मनाकिब बयान किए कि तमाम हाज़रीन पे कैफियत तारी हो गई। वही शेख मोहम्मद यादगार फिर सारी जिंदगी आपका खादिम बन के खिदमत में लगा रहा। सारी जिंदगी आपकी खिदमत की। जब आप विसाल फरमा गए तो विसाल पाक के बाद आपके मज़ार पे खादिम बन के जिंदगी गुजारी, और फिर आज उसका मज़ार भी मेरे गरीब नवाज के इहाता में है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज। आप बोलते क्यों नहीं है? आप सबसे बुलंद आवाज अकेले सूफी साहब की है। ये मैं कहा करता हूँ कि मियाँ यहाँ आते किस लिए हैं? अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह के प्यारों का जिक्र करने के लिए, इसलिए जरा दिल खोल के बोला करें। आप सबकी आवाज कम थी, अकेले सूफी साहब की आवाज ज्यादा है। अब मैं नारा लगाता हूँ, आप सबने मेरे साथ मिलकर बोलना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदर, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, अज़मत व शान-ए औलिया, अज़मत व शान-ए औलिया। इस तरह जरा गजबत के बोला करें, दिल खोल के बोला करें। तो आज भी उस शेख मोहम्मद यार का मज़ार मेरे गरीब नवाज के सहन में मौजूद है, और 25-26 रजब को बड़ी धूमधाम के साथ उर्स होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी वो बंदा जो असहाबे किबार का बदतरीन दुश्मन भी था, और क्या है कि एक आयाज हुक्मरान भी था, एक निगाह उठाई गरीब नवाज ने, उसको अल्लाह का मकबूल वली बना। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक मर्तबा बल्ख में एक अल्लाह के बंदे के पास आप जलवा फरमा है। तीर कमान तो आपके साथ ही होता था, जब भूख लगती तो किसी जानवर का शिकार करके गुजारा कर लिया करते थे। अब किसी के ज़हन में ये ख्याल आ सकता है कि जब बंदों का शिकार निगाहों से हो रहा है तो परिंदों का शिकार, उसके लिए तीर कमान की क्या जरूरत है? तो मियां दरअसल बात ये है कि जिसका शिकार लकड़ी के तीर कमान से मुमकिन हो, उसका शिकार लकड़ी के तीर कमान से किया जाता है, मगर इसका शिकार लकड़ी के तीर कमान से मुमकिन ना हो, उस शिकार का शिकार निगाह के तीर से किया जाता है। अब तीर कमान आपके साथ होता है, आपने एक कलम का शिकार किया, कलम का शिकार करके वो अपने खादिम को अता फरमाया कि इसको बोलो, और खुद नमाज में मसरूफ हो गए। वहीं पास एक फलसफी भी रहता था, एक फलसफी की रिहायशगाह थी, नाम था उसका ज़ियाउद्दीन। मदरसा उसने एक बना रखा था जहाँ से दूर दराज के तलबा आके पढ़ते हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो पास से गुजरा, उसका गुजर हुआ और आपके खादिम से पूछने लगा कि ये कबाब तुम किसके लिए बना रहे हो, और ये बुजुर्ग कौन है? तो आपके खादिम ने फरमाया कि ये बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मगर चूंकि वो फलसफी था, इसलिए फलसफियाना दलाइल की रोशनी में वो औलिया अल्लाह की बुजुर्गी और करामात का कायल नहीं था, बल्कि उसकी हालत यह थी कि औलिया का जिक्र वो एक मुज़हिका खेज अंदाज में किया करता था। मगर गरीब नवाज तो सब कुछ जानते थे। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज बल्कि आए ही किसी शिकार के लिए थे यहाँ। यही तो वो शिकार था जिसके लिए आपने यहाँ डेरा लगा रखा था। मेरे गरीब नवाज ने जब निगाह उठाई, निगाहों का तीर मारा तो बेताब होके जमीन पे आ गया। सुभान। आंखें खुली हैं, होशो हवास गुम है, होशो हवास गायब है, सत्य की हालत है। मगर उसकी इस्लाम मंजूर थी,
اس کی جب یہ حالت دیکھی تو آپ نے اپنا دست شفقت اس کے سینے پہ پھیرا، سبحان اللہ، دست شفقت سینے پہ پھیرا، ہوش میں آ گیا، مگر اب اس کا وہ برباد دل جو کبھی برباد تھا اب وہ آباد ہو چکا، اب ضیاء الدین فلسفی کے وہ دل کی بستی آباد ہو چکی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اتنے میں آپ کا خادم وہ کلام کا گوشت لے کے بھی آ گیا، آپ نے ایک ٹانگ اس کو عطا فرمائی، ایک ٹانگ کا گوشت خود اتار کے تناول فرمانے لگے اور بقیہ گوشت خادم کو عطا فرمایا۔ اب وہ فلسفی ضیاء الدین گوشت کا وہ پہلا رتبہ اس کے حلق سے کیا اترنا تھا، بس وہ پہلا رتبہ اترا تو معرفت کا آئینہ سامنے آ گیا، معرفت کا آئینہ سامنے آ گیا، وہ ساری جو پلیتیاں تھیں وہ برے خیالات کی، وہ خیالات فاسدہ وہ دل کے صاف ہو گئے۔ سبحان اللہ، اب بھلا بتائیے جس آقا کے غلاموں کی شان کی نگاہ کی یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جس پیارے مدینے والے آقا کے غلاموں کی نگاہ کا حال یہ ہے، اس پیارے آقا پیارے مصطفیٰ کی نگاہ پاک کا حال کیا ہوگا۔ پھر وہ صحابہ، وہ ابو بکر و عمر، وہ عثمان و علی جن پہ میرے حضور نے نگاہ ڈالی، میرے آقا نے ان کو کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر غریب نواز علی کے اقلال ہیں، علی کے اقلال ہیں غریب نواز، جب اقلال کی نگاہ کا حال یہ ہے تو علی کی نگاہ کا حال کیا ہوگا، پھر اس کے بعد عثمان غنی کی نگاہ کیسی ہوگی، پھر حضرت عمر بن خطاب کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، پھر وہ محبوب جو سب انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، اور پھر ان سب کو سب کچھ عطا کرنے والے پیارے آقا پیارے مصطفیٰ کی نگاہ کا حال کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من صبا نبیا، من صبا نبیا، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، اب سارے شریعتوں کے ساتھ آپ کا مرید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے غریب نواز نے جس طرح مردہ دلوں کو زندہ کیا اسی طرح مردہ جسموں کو بھی زندہ کیا ہے، مردہ دل بھی زندہ کیے ہیں، مردہ جسم بھی زندہ کیے ہیں۔ ایک مرتبہ اجمیر کے حاکم نے ایک نوجوان کو لڑکے کو بے گناہ کو سولی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا کے ماں کو پیغام بھیج دیا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جاؤ، مگر وہ بیوی بھی بڑی سمجھدار تھی، وہ بڑی عقلمند تھی، بڑی دانا تھی۔ اب وہ جسموں کے حاکم کی طرف جانے کی بجائے دلوں کے حاکم کی پاس جسموں کے حکومت کرنے والے حاکم کی طرف جانے کی بجائے دلوں کے حکمران راجے کی طرف آ گئی۔ میرے غریب نواز کی بارگاہ میں روتی چیختی چلاتی پہنچی، یا غریب نواز میں لٹ گئی، میرا گھر اجڑ گیا، میرا سہارا چھن گیا، ایک ہی بیٹا تھا، ظالم حاکم نے بے گناہ سولی پہ چڑھا دیا۔ میرے غریب نواز جلال سے اٹھی، سبحان اللہ، جلال سے اٹھے، کہا چلو مجھے لے چلو اپنے بیٹے کی لاش کے پاس۔ لے کے جب پہنچے، وہاں جا کے پہنچے، اس لاش کو اس نوجوان کو فرمایا، اے نوجوان لڑکے، اگر حاکم نے تجھے بے گناہ سولی پہ چڑھایا ہے، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جب آپ نے فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، مردہ جسموں کو بھی زندہ کیا۔ سبحان اللہ، اب ہم اللہ کے قرآن سے یہ پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے رب کے کلام، تو ذرا بتا کہ کوئی بندہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ ایک ٹولہ ایسا ہے جو اس کا انکار کرتے دیر نہیں لگاتا، اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اے رب کے کلام تو ہی بتا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ فرمان سنایا۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی جیسی صورتیں بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور پھر ان میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی مٹی سے مورت بناتا ہوں، یعنی جس میں کبھی جان نہیں تھی، جس میں کبھی جان نہیں تھی، بنائی عیسیٰ علیہ السلام نے ہے۔
کبھی جان نہیں تھی، یعنی بے جان میں پھونک مارتا ہوں وہ جاندار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بھلا بتائیے اگر اللہ کا بندہ ایک بے جان کو اللہ کے حکم سے جان عطا کر سکتا ہے تو وہ جسم جس میں کبھی جان تھی اس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے حکم سے ہوتا سب کچھ، اللہ کے حکم سے سبحان اللہ، بے شک کرتا سب کچھ اللہ ہے، لیکن وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے یا کوئی ہے روکنے والا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کرتا سب کچھ وہی ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو بھی یہ طاقت عطا کر رکھی ہے، اس نے اپنے بندوں کو بھی یہ قوت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی طاقت سے سب کچھ کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ غریب نواز اجمیر شریف میں جلوہ فرما ہیں، سبحان اللہ، اللہ ساگر کے کنارے ایک جن کھڑا رہتا ہے، ساتھی دیو اس کا نام ہے۔ کیا؟ ساتھی دیو۔ ساتھی جیسے شادی ہوتا ہے نا، اسی طرح ساتھی دیو اس کا نام ہے۔ سارا دن وہ کنارے کھڑا رہتا ہے آنا ساگر کے۔ اب لوگ اس کا کام کیا ہے، لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر اپنے کاموں کے لیے مدد کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ وہ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا، لوگ اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اب رائے پتھورا جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو سادی دیو کے پاس آیا کہ سادی دیو اب تو ہی رہ گیا ہے، اس بابے نے فقیر نے تو ناک پہ دم کر رکھی ہے، آئے دن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اب تو ہی کچھ کر۔ اب سادی دیو آیا میرے غریب نواز کی طرف، سبحان اللہ، عوام پیچھے پیچھے ہے کہ دیکھیے سادی دیو اس فقیر کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مگر ان بدبختوں کو کیا یہ پتا تھا کہ یہ کس کا لال ہے۔ اللہ اکبر۔ آیا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آگے کہنے لگا آپ کو کہ اے بابے فقیر اجمیر سے نکل جاؤ، اجمیر کو چھوڑ جاؤ، اجمیر سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں جاؤں گا، اللہ اکبر، کیونکہ میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا، سبحان اللہ، مجھے میرے نانا جان نے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ میں نہیں جاؤں گا۔ سادی دیو کہتا ہے نہیں جاؤ گے تو اپنی انگلیوں میں مسل کے مار دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میرے رب کا حکم ہوگا تو اسی وقت ہی مروں گا، اللہ اکبر، بے شک اگر میرے رب کا حکم آ چکا ہے، میری موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر تیرے مارے بھی بغیر مر جاؤں گا، لیکن اگر میرے رب کا حکم نہیں ہے تو تیرے جیسے کروڑوں بھی آ جائیں تو میرا ایک بال بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے بھی دعوت اسلام دیتا ہوں، سبحان اللہ، جن کو فرمایا سبحان اللہ، یعنی جس کے پاس لوگ اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے آتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تجھے بھی دعوت اسلام دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، اللہ تیری بھی مراد پوری کرے گا۔ سبحان اللہ، جس کے آپ نے فرمایا تیری اللہ مراد پوری کرے گا، یعنی جس کے پاس لوگ مرادیں لے کے آتے ہیں، میرے غریب نواز اس کو فرماتے ہیں اللہ تیری مراد پوری کرے گا۔ اب وہ جن تھا اس نے پہلے تو شیخی دکھائی، اس نے کہا میری مراد کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بتا تو تیری مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو سارا دن اس حوض کے کنارے کھڑا رہتا ہے، جب رات کو لوگ چلے جاتے ہیں تو فلاں بت خانے میں جاتا ہے اور وہاں پہ سنگ مرمر کی تراشی ہوئی ایک مورتی ہے، اس کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی ہے، تو اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے ساتھ باتیں کر، مگر وہ تو پتھر کی مورتی ہے، کیسے باتیں کرے؟ اب نے فرمایا اگر تو مسلمان ہو جائے اللہ تیری بھی مراد پوری کرے گا، اللہ تیری بھی مراد پوری کرے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، سادی دیو بھی مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ کے جن بھی مسلمان ہو گئے، یعنی میرے غریب نواز نے صرف انسانوں کو کلمے نہیں پڑھائے، جنات کو بھی پڑھائے، 90 لاکھ لوگوں کے وہ تاریخ دن جو تھے ان کو اسلام کے نور سے روشن کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ۔ اللہ کے ایسے محبوب ہے، جب آپ کا وصال پاک ہوا
تو لوگوں نے دیکھا آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے ماتا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ یعنی آپ کی اللہ کے ساتھ جو محبت تھی اس کا اعلان بھی ادھر سے ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے یہ سنتے رہتے ہیں۔ ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ نے ایک وہ پیالے میں پورا اعلیٰ صادق جو تھا پورا تالاب اس کو بند کر دیا۔ اب یہاں لوگ کچھ لوگوں کو ہمارے بھولے بھالے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کرب و بلا والا واقعہ ذکر کر کے کہ اگر خواجہ غریب نواز نے وہ تالاب ایک پیالے میں بند کر لیا تو حسین نے نہر فرات کو کیوں نہیں بلایا؟ امام حسین نے نہر فرات کو اپنی طرف کیوں نہیں بلایا؟ تو میاں ان کو شک نہیں کرنا چاہیے، اگر حسین چاہتے تو وہ فرات کیا میدان کرب و بلا میں لاکھوں فرات جاری ہو جاتے، بے شک، مگر بات یہ فرق یہ کہ ڈیوٹی میں فرق تھا۔ اللہ اکبر، ڈیوٹی اور تھی۔ غریب نواز آئے تھے اسلام پھیلانے کے لیے، حسین کربلا میں گئے تھے اسلام بچانے کے لیے۔ اور یہ غریب نواز کی کرامت تھی، وہ حسین کی استقامت ہے، اور ایک استقامت ہزار کرامت پہ بھاری ہوتی ہے، کیونکہ غریب نواز اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اس لیے کرامت کی ضرورت تھی، حسین اسلام بچانے کے لیے گئے تھے اس لیے استقامت کی ضرورت۔ تو استقامت کرامت پہ بھاری ہوتی ہے جس کا حسین غریب نواز پہ بھاری ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ اللہ تیری مراد پوری گیا، جاری تو مسلمان ہو گیا، اب کہتا ہے کہ آپ میری مراد پوری کریں، چلے میرے ساتھ، اس کو کہیں میرے ساتھ باتیں کریں، مگر میرے غریب نواز نے، ہندوستان کے راجا نے، ہند کے راجا نے فرمایا میرے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، میرے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب بولیے میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جا جا کے اس کو کہہ چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ ساتھی دیو گیا اس پتھر کی مورتی کو کہا کہ تجھے معین الدین بلاتے ہیں، جب اس پتھر کی مورتی کو معین الدین کا پیغام سنا اس کے ساتھ چل کے آپ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کی عظمت و شان کے جو منکر ہیں وہ ان پتھروں سے بھی بدتر ہیں، جن کے دلوں پہ اولیاء اللہ کی بات سن کے اثر نہیں ہوتا وہ ان پتھروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس پتھر کی مورتی نے جب معین الدین کا پیغام سنا چل کے آپ کی بارگاہ میں آ گئی، میرے غریب نواز نے دونوں کا نکاح کرا دیا، دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اب شادی دیو کہتا ہے کہ حضور آج میں بہت خوش ہوں، سبحان اللہ، بہت شاد ہوں۔ اس دور میں چونکہ فارسی بولی جاتی تھی تو فارسی میں خوش شاد، خوش کا معنی ہے شاد، آج میں بہت شاد ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تیرا نام شادی دیو سے بدل کے شادی دیو رکھتا ہوں، اس کا نام آپ نے اس کا نام شادی دیو رکھ دیا۔ وہ جو شادی دیو تھا مسلمان ہو گیا، غریب نواز نے اس کی شادی بھی کروا دی، اس کا نام بھی شادی دیو رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بھلا بتائیے اگر اللہ کے بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بے جان جو مورتیاں ہیں ان میں جان ڈال سکتے ہیں، ان کو جان عطا کر سکتے ہیں، تو مردہ جسموں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، میرے غریب نواز نے زندہ کیا ہے، میرے غوث الاعظم نے بھی زندہ کیا ہے، سبحان اللہ، بغداد کے والی نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ وہ 12 سالہ کا بیٹا، 12 سال ہو چکے تو ڈوبا ہوا بیٹا بھی ترایا، سارے براتی بھی ترائے، ان کو بھی زندہ کیا۔ ایک مرتبہ جب وہ عیسائی اور مسلمان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے زندہ کیا ہے تو بتاؤ۔ میرے غوث الاعظم نے مردہ زندہ کر کے بتایا کہ تم میرے آقا کی شان کی بات کرتے ہو، میرے حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس موقع پہ بھی آپ نے مردہ زندہ کیا، پھر ایک کھائی ہوئی مرغی بھی آپ نے زندہ کی، میرے غوث الاعظم نے بھی مردوں کو زندہ کیا، پھر شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جس مدینے والے آقا کے غلاموں کی شان کا حال یہ ہے، اس مدینے والے آقا کی عظمت و شان کا حال کیا ہوگا۔
औरंगजेब आलमगीर का दौरे हुकूमत है अल्लाह अकबर और औरंगजेब आलमगीर गरीब नवाज के मज़ार पे हाजिरी के लिए हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह अब उस दौर के जो बादशाह थे ना वो भी खुदाशनास होते थे, अल्लाह अकबर वो भी औलिया अल्लाह के खादिम होते थे, औलिया के साथ मोहब्बत करने वाले होते थे सुभान अल्लाह और वो खुदा शनास थे और शनास होते थे। आया बाजार पे हाजिरी के लिए, देखा कि सेल में एक बाबा, एक फकीर, आंखों से नबीना है। अल्लाह अकबर ये सदा लगा रहा है कि या गरीब नवाज आंखें अता कर दो, या गरीब नवाज आंखें दो। बादशाह ने, मैंने अर्ज किया कि वो जो थे वो खुदा शनास बादशाह थे। बादशाह ने उस बाबे को कहा, बाबा यहाँ कब से बैठे हो, अल्लाह अकबर यानी कब से ये सदा लगा रहे हो? बाबे ने कहा कि परसों गुजर गए हैं अल्लाह अकबर ये सदा लगाते हुए, मगर मुराद पूरी नहीं हो रही। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो बादशाह जो है ना वो भीख मांगने का तरीका बता रहे हैं अल्लाह अकबर कि इन दरगाहों से भीख कैसे मांगी जाती है। उस बाबे को कहा कि मैं मजार पे हाजिरी के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊं, अगर आपकी आंखें बीना हो चुकी तो ठीक है, नहीं तो कत्ल करा दूंगा। अल्लाह अकबर आंखें बीना तो हुई तो कत्ल करा दूंगा। अब पुलिस का पहरा लगा के चला गया, उस बाबे पे, फकीर पे पुलिस का पहरा लगाया और खुद अंदर चला गया। अब बाबे की जान पे बन गई। पहले सिर्फ आंखों का मसला था, अब जान के भी लाने पड़ गए हैं। अब रो रो के दिल से तड़प के ये पुकार रहा है कि गरीब नवाज, पहले तो सिर्फ आंखों का मसला था, अब जान की भी बन गई है। अगर आपने कर्म ना किया तो मारा जाऊंगा। अब क्या हुआ, इतनी सी देर थी, जब बादशाह हाजिरी दे के वापस आया, वो नाबीना बाबा बीना हो चुका था। अल्लाह अकबर सुभान बादशाह देखा हंसा, हंस के कहा कि मियाँ पहले तू बेदिली से मांग रहा था, पहले तुझे मांगने का ढंग नहीं था, पहले तुझे झोली फैलानी नहीं आती थी, पहले तू बेतवज्जुही से मांगे जा रहा था। अब जब जान का खौफ आया, तूने दिल से तड़प के मांगा तो वहां से खैरात भी मिली। सुभान अल्लाह